شاندانہ صاحب اس سے ہٹ کے سوال، یہ اس ایشو سے ہٹ کے سوال، آپ نے کہا کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ چکا ہوا ہے پارلیمنٹ میں، حکومت اور اپوزیشن میں، تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا سارا نزلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ تو نہیں گرتا نا؟ یہ مجید نیازی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، جو مراد سعید صاحب ڈیسک کے اوپر جو کچھ کر رہے تھے، جو فردوس عاشق امان جو کر رہی ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو پھر آپ کی طرف سے بھی برابر، آگ دونوں طرف سے برابر لگی ہوئی۔ معذرت کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ پارٹی میں کس نے کوئی نوٹس بنا کے دیے ہیں. There's no such thing as there ہونی چاہیے. پاکستان آئی سی جے کرے، پاکستان آئی سی جے چھوڑ دے، آپ کو کوئی آرڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی مسئلہ امریکہ نے بھی چھوڑ دیا تھا نا، لیکن جب تک آپ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ممبر ہیں، سوورنٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے منہ پہ کہیں کہ ہم آپ کے قانون تب تک مانتے جب تک ہماری مرضی ہے. پھر آپ چھوڑ دیں آئی سی جے، بالکل صحیح ہے، پھر کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں. بٹ رائٹ آف اپیل جو آئی سی جے مینڈیٹ کری ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، وہ تمام ممالک کے لیے جو آئی سی جے کے ممبرز ہیں. تو معذرت کے ساتھ ذرا حقائق پہ بات کرنی چاہیے، اور میں خود وکیل ہوں تو قانوناً میں اس کے آپ کو 100 دلائل دے دوں، بٹ کیا فائدہ؟ ایک غلط سٹیٹمنٹ سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. اب وہ خان صاحب کی بدنام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی بدنامی، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن کیونکہ وہ حکومت وقت کے اس وقت وزیر اعظم ہے، تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کا نہیں وزیر اعظم کو نقصان کر رہے ہیں، وہ بہت غلط سوچ میں ہے. اچھا، ان کا بہت غلط امپریشن ہے. اچھا، دو دن سے پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. جہاں بات آئی جی شاندانہ صاحب، آپ لوگ اپنے پرائم منسٹر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے بڑا بولڈ سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس کبھی پیپلز پارٹی نہیں لے سکی، اور نواز شریف نے ملک کو بیچ دیا اور پیپلز پارٹی بھی کچھ نہیں کہتی تھی جب ڈرون سٹرائکس ہوتے تھے. تو میں ذرا یہ نواز شریف صاحب کا جب وہ بطور منسٹر امریکہ گئے اور باراک اوباما امریکی صدر تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر نواز شریف صاحب نے ڈرون سٹرائکس کا مسئلہ اٹھایا تھا، کیسے اٹھایا تھا دکھائیں جی شاندانہ صاحب. اب امریکہ کے صدر کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے پاکستان کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرون اٹیکس آپ غلط کر رہے ہیں. اب ڈنڈا تو نہیں مارا جا سکتا تھا نا؟ آپ لوگ ایسے 2 دن سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ان دونوں نے تو ملک برباد کر دیا تھا. میں ذرا جیو نیوز کی ہیڈ لائن ہے 24 ستمبر 2010 کی. ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ ڈرون اٹیکس ڈو ناٹ بادر پریزیڈنٹ زرداری. اس میں کافی ڈیٹیل دی ہوئی ہے، لیکن جو یو ایس جرنلسٹ ہیں آپ کے باب وڈورڈ، میں کوٹ کرتی ہوں، وار آف اوباما کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیورنگ دا میٹنگ President Zardari replied that deaths inflicted by drone attacks may bother you Americans but not me. تو اگر خان صاحب یہ بات کہتے ہیں، اگر پی ٹی آئی خان صاحب کو سیلیبریٹ کرنے کی وجہ ہے، یہ باب وڈورڈ نے یہ لکھا ہے کہ زرداری صاحب نے یہ بات کہی میں ہمارے سن لیں پوری بات سن لیں پلیز پلیز پلیز. امیر صاحب پوری بات سننے آپ نے جی میں آپ کو یہ واٹس ایپ پہ بھیج دیتی ہوں، اگر شک ہو میں ابھی آپ کو یہ بھیج رہی ہوں واٹس ایپ پہ، آپ یہ دیکھیے، یہ نیوز کی ہیڈ لائنز ہے. اچھا پوری ذرا بات سن لیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کو کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میں پاکستان میں نہیں تھی، اور میں جب آتی تھی پشاور میں ایک چھوٹا سا بازار ہے کوچی بازار، وہاں جاتی تھی شاپنگ کے لیے، تو مجھے لوگ بتاتے تھے وہاں بہت افغانز بھی ہیں، پٹھان ہیں، زیادہ تر بلوچی لوگ بھی ہیں. وہ کہتے تھے میم جو جنرل مشرف نے پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہے کہ بیچ کے بھیجا ہے گوانٹانامو پہ، آپ سوچ نہیں سکتے. میں سمجھتی تھی یار یہ ہوتا ہے نا لوگوں کا کہ برگرز اسینشلی کہ جی یہ ایک دکاندار، اس کو کیا پتا، اس کو کیا معلوم. وہ بات سچ نہیں تھی، ہمارے لوگ بیچے جا رہے تھے. اب جنرل مشرف کس کے تھرو ان کو بکوا رہا تھا، خود بیچ رہا تھا، ایجنسی تھی اس کی، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ بات سچ نہیں تھی. بعد میں اگر عمران خان کو ایک غیرتی لیڈر کی طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے نہیں. وہ تو اچھا ہے، وہ تو ہم خود کہہ رہے ہیں، ہمارا پرائم منسٹر ہے، اگر اس نے امریکہ کو کہا ہے کہ میں انڈے نہیں دوں گا تو ہم تو خود سیلیبریٹ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تاثر ایسا دے رہے ہیں کہ ان دونوں نے کبھی بھی امریکہ کے سامنے نہ نہیں کی ہے، اور عمران خان صاحب نے کی ہے. تو کنڈی صاحب، یہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اور مارو. نہیں، میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. اگر آپ میڈیا کی بات کریں گے، اگر آپ کی بات نہیں ہے امیر صاحب، تاثر دینے کی یہ کوئی بات نہیں ہے، جو سچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ ٹی وی چینلز کی بات کریں گے، اور اگر آپ اخبار کی بات کی ڈفرینٹ ہے. آپ کا اگر میں چینل کھولوں گا تو ہیڈ لائن میں ایک اور چیز ہوگی، جیو میں اور ہوگی، ایئر وائی میں اور ہوگی، اور مختلف چینلز پہ اور ہوگی، اور یہ کہہ رہے فلاں نے یہ کہا. دیکھیں آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہ نہیں ہوتی. اور نہ ہم دیکھیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے آ کے جنگ شروع کی.
ہمیں جو پاکستان تحفے میں ملا تھا اور جو ایک دہشت اس نے ڈکٹیٹر نے دیا تھا وہ سب کے سامنے تھا. وہ سب کے سامنے وہ پاکستان تھا. جس وقت میں کہہ رہا تھا کہ سوات میں لوگ گھر سے جو سوات میں لوگوں نے پاکستان کا جھنڈا اتار دیا تھا. ایسے سویلین تھے جو کہ آفس جاتے تھے, کپڑے اپنے وردی نہیں پہنتے تھے. اور جو ہم خدا نہ کرے, میں کہہ رہا ہوں خدا نہ کرے وہ حالات آئے اور وہ مجبوریاں ہوں, پھر میں اسے پوچھا کیا پوچھیں, لیکن کبھی بھی زرداری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایک ہی جگہ 10 ہم جو ہے وہ ڈرون اٹیک پاکستان پہ کریں. کبھی ہم نے اس کو سپورٹ, کوئی بھی وطن ایسی بات نہیں کرے گا. ڈرون اٹیک سے نقصانات ہوتے اور سب کو پتہ ہے کہ کیا نقصانات ہوتے. لیکن پرابلم یہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈکٹیٹروں نے اس ملک کا حال کیا ہے, ہم پرائی جنگوں میں ہمیں دھکیلا گیا ہے, جو چیزیں پڑوس سے ہمیں ملی ہیں وہ نہ ہوں. ہم ابھی کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیں اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے. اس وقت بھی دیکھیں, اس وقت بھی جو ہے افغانستان میں ان کی جو سرکاری فوج ہے اور طالبان کے درمیان لڑائی شروع ہے. بالکل. پچھلے 2-3 دن پہلے میں ٹی وی پہ دیکھا تھا کوئی 190 کے 200 کیجویلٹی ہوئی, جس میں 100 طالبان تھے اور 90 یہ بھی ہو گئے تھے کیا نام ہے سیکورٹی فورسز کے جو ہے. میں سر آپ کو یہ بتا دوں انتہائی عام ذرائع سے کہ 1000 سے زائد افغان فوجی اپنی فوج کو چھوڑ کر طالبان سے ملنے جا رہے ہیں. سر یہ چیز ہونا ہے, اتنی سول وار کی دیکھیں یہ چیز ہونا ہے. اس کا امپیکٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ جو ریفیوجیز ہوں گے وہ کدھر جائیں گے. آپ کے اوپر ایک پریشر آنا ہے ریفیوجیز کا, آپ کے بارڈرز پہ پریشر آنا ہے. اس کی تیاری اگر آپ 100 دفعہ سیلیبریٹ کریں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ سیلیبریٹ نہ کریں, بات کی ہے, لیکن اس بات پہ پھر قائم بھی ہم کہتے ہیں کہ نہ ہو ایسی چیز. آپ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لے لیں تاکہ آپ کے ساتھ ایک سپورٹ چلی جائے. کل ایسا نہ ہو کہ اڈے بھی دے دیے گئے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو. اتنا کلیئر سٹانس کے بعد پرائم منسٹر کے پھر بھی ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے, تمام سیکورٹی. دیکھیں یہاں پہ اس میں جو ہے دیکھیں آپ کی فوج بھی انوالو ہے, آپ کی سیکورٹی سروسز کے اور لوگ بھی انوالو ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف وزیراعظم نے جا کے یا سویلین حکومت نے لڑنا ہے وہاں پر دیکھیں آپ کا فوج کا انٹیک لیں گے, سیکورٹی ایجنسیز کا انٹیک لیں گے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کیا چیز ہے, ساری چیزیں میں پڑھوں. اگر وزیراعظم کا یہ کہا ہے کہ میں نے ساری بریفنگ لے کے وہ دی, تو کیا پارلیمنٹ میں آ کے سوال جواب کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم نے کیا تھا, ہم پہ پریشر تھا, ہم نے سوات آپریشن پہ بھی کیا تھا, ہم نے اپنا آباد آپریشن پہ بھی کیا تھا. تمام اوپن وہ تھا, پارلیمنٹیرین سوال کرتے تھے اور سیکورٹی ایجنسی فورسز جو ہماری تھے ان کو جواب دے رہے تھے کہ یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. انہوں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی, مطمئن بھی کیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب کیوں یہ مطلب ہے کہ نہیں کرنا چاہتے, سوال تو یہ ہے. چھپا کیوں رہے نہیں, دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیس کی بات نہیں ہوتی. پھر دیکھیں اے پی ایس کا واقعہ ہوا, عمران خان اسلام آباد چھوڑ کے پشاور گئے. جی بالکل, پریشر تھا سامنے بالکل, ہاں جو بلایا پریشر تھا نا, پریشر ہوتا ہے. دیکھیں چیزیں پریشر, ہم کہتے ہیں ابھی سے ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے. یہ چیز ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی اس نے اچھا کیا آپ نے برا کیا. ہم کہتے ہیں ہمارے دور بہت برا دور تھا. اگر وہ دور خدا واپس نہ لے کے آئے, جو دور تھا آپ کو پتہ ہے کہ کیا پوزیشن ہوتی تھی, کس قسم کے حالات تھے. شندانہ صاحبہ کو پتہ ہوگا یہ کے پی کے میں رہتی ہے. پنجاب میں ان کا وہ نہیں ہوتا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ کے پی یا بلوچستان پہ ہوتا ہے. سفر ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. فاٹا ایریاز ہیں, جو فارمر فاٹا ہے وہ سفر کرتا ہے, کے پی سفر کرتا ہے, بلوچستان سفر کرتا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ مطلب ہے کہ پنجاب یا بلوچستان اس قسم کے سفر نہیں کرتے. لیکن ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ چیز نہ آنی چاہیے, کیونکہ ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. بہت سے ہم نے سیکورٹی فورسز کے نوجوان تھے یا سویلین تھے یا پولیٹیشینس تھے, ہم نے اس کو کھوئے. محترمہ کیسے شہید ہوئے, اے این پی کے بہت سے لوگ کے پی میں یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کیسے شہید ہوئے, خودکش دھماکوں سے ہوئے. ہم تو نہیں کہتے کہ یہ چیزیں ہوں دوبارہ یا ملک اس حکومت کو ٹف ٹائم میں, تو کہتے ہیں اسموتھ چیز ہو چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.